علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب ایک بڑے تنازع کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، بلکہ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی عالمی سطح پر چھترول شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کرنا کچھ چاہ رہے تھے مگر ہو کچھ اور رہا ہے۔ آرٹیکلز پر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی پرانی جو شناخت تھی، بلکہ پرانی تو کبھی نہیں رہی، اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنی اس شناخت کو لے کر شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، وہ طالبان خان والی، انتہا پسند والی عمران خان صاحب کے متعلق۔ اور دوسرا، عورت دشمن، یا یہ کہ جو عورتیں زیادتی کا شکار ہوتی ہیں وہ خود ذمہ دار ہوتی ہیں زیادتی کا۔ اور دوسرا، تعلیم دشمن، خاص طور پر خواتین کی تعلیم کے مخالف رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو وہ عمران خان صاحب کس طرح آکسفورڈ جیسی تاریخی اور پریسٹیجیس یونیورسٹی کے 10 سال کے لیے چانسلر ہو سکتے ہیں؟ پہلے ایک آرٹیکل آیا، اب دوسرا آرٹیکل آیا ہے، اور دوسرے آرٹیکل میں سوائے ایک بات کے باقی سارے کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے پاکستانی یا کسی بھی مسلم معاشرے کے حوالے سے۔ وہ ہے سلمان رشدی کے متعلق، کہ سلمان رشدی جو ان کو عمران خان صاحب نے تو کیا، ظاہر ہے ہر مسلمان جو ہے ان کو شاتم رسول کہتا ہے، اور ان کو عمران خان صاحب نے بلاسفیمر کہا تھا۔ تو اس پوائنٹ کو آرٹیکل لکھنے والی جو خاتون ہے، جو آرٹیکل لکھا گیا ہے نیا دی گارجین میں، اس پوائنٹ کو لے کر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، آغاز وہیں سے کیا ہے، لیکن باقی جتنے پوائنٹ ہیں وہ سارے کے سارے پوائنٹ حقیقت پر مبنی بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کا معاشرہ ہو، چاہے کوئی مسلمان معاشرہ ہو، یا پھر آکسفورڈ کے پڑھے لکھے لوگ ہوں جو عمران خان صاحب کے ووٹر ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کیوں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اس پر ہم آگے آ کر بات کرتے ہیں، لیکن الیکشن لڑنے کے بعد جو عمران خان صاحب جن تنازعات میں الجھتے جا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے ہمیشہ کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیتھرین بینڈ نام کی خاتون ہے، انہوں نے دی گارجین میں آرٹیکل لکھا ہے، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے جتنے پوائنٹس جن کا ذکر کیا ہے وہ بڑے سنگین ہیں۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو حقائق انہوں نے بیان کیے، اور آغاز انہوں نے، جیسے میں نے کہا کہ وہ سلمان رشدی والے معاملے سے کیا ہے، تو جس کا ظاہر تحریک انصاف اس کو عمران خان صاحب کے حق میں اس کو پروپیگیٹ بھی کر رہی ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، اور ممکن ہے پی ٹی آئی کا سلمان رشدی والے پوائنٹ کو لے کر اس کو عمران خان صاحب کو فائدہ ہو، پی ٹی آئی اس میں عمران خان صاحب کے حق میں رائے عامہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ رائے عامہ تو بن سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے آکسفورڈ کے الیکشن کے اوپر، وہ جو چانسلر کا الیکشن عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اس پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ نقطہ، اور اس نقطے پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے۔ دوسرے نکات جو ہیں اس پر ہم بات کریں گے جو عمران خان صاحب کے متعلق کہے گئے ہیں آرٹیکل میں۔ ایک تو یہ کہ جی خان صاحب کو سوال، جو آرٹیکل کا ٹائٹل ہے بذات خود وہ بھی سوال ہے کہ کیا طالبان دوست شخص جو ہے، یا عمران خان، طالبان دوست عمران خان آکسفورڈ کا چانسلر بننے کے قابل ہے، بننے کے لائق ہے؟ اب ان کو، عمران خان صاحب کو طالبان دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ جب پاکستان میں، ریاست پاکستان میں فیصلہ کیا تھا طالبان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، انتہا پسندوں کے خلاف آپریشن کا، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے، تو عمران خان صاحب نے قوم کو تقسیم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لانگ مارچز کیے تھے، اور ان آپریشنز کی مخالفت کی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ طالبان کو پاکستان میں دفتر بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا میں ہوا۔ طالبان نے عمران خان صاحب کو پے بیک کیا اس کا۔ اب بھی اگر عمران خان صاحب کی وہاں حکومت ہے تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے طالبان کا، جو عمران خان صاحب کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں وہاں پر۔ تو ایک تو یہ سوال اٹھایا گیا، اور صرف طالبان پاکستان میں نہیں، افغان طالبان کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس آرٹیکل میں عمران خان صاحب کا وہ بدنام زمانہ جملہ بھی کوٹ کیا گیا ہے جو عمران خان صاحب نے افغانستان پر طالبان کے جو حالیہ قبضے کے بعد بطور وزیر اعظم پاکستان لکھا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پھر اس آرٹیکل میں طالبان کی بچیوں کی تعلیمی ادارے بند کرنا، بچیوں کو گھروں سے نکلنے پر پابندی لگانا، اور پھر وہاں کے پوری کی پوری سوسائٹی کو بند کر دینے کا جو معاملہ تھا عمران خان صاحب کا، کہ کوئی فنکار نہیں ہوگا، کوئی کھلاڑی نہیں ہوگا، مطلب انہوں نے تو وہ جو ڈھول تھے، وہ جو ہارمونیم تھے فنکاروں کے، وہ تک
انہوں نے بموں سے اڑائے اور کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر اور ویڈیوز جاری کی کہ یہاں پر انسان کو جینے کا حق نہیں ہے، یہاں پر کوئی سانس نہیں لے سکتا، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، اور اس کو وہ اپنی مرضی کی شریعت بتاتے ہیں، حالانکہ ظاہر اس طرح تو نہیں ہے۔ بچیوں کے اسکول بند کر دیے، خواتین کو نوکریوں سے نکال دیا کہ جو کوئی خاتون جاب نہیں کرے گی۔ تو جب اس ٹائم پر عمران خان صاحب سے سوال ہوتا ہے، اور سوال بھی یہ 21 جون 2021 کی بات ہو رہی ہے، اور سوال بھی کرتا ہے ایک امریکن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے، جب صحافی ان سے سوال پوچھتا ہے کر کہ وہاں پر تو افغانستان میں تو نہیں، یہ 21 جون والا ہے، سوری معذرت میں گڑبڑ کر گیا، یہ تو ہے بچیوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی پر، میں اس پر آتا ہوں۔ لیکن جب افغانستان میں طالبان آ جاتے ہیں اور تعلیمی ادارے بند کر دیتے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے، تو اس پر جب عمران خان صاحب سے سوال ہوتا ہے اور عالمی ادارے سوال کرتے ہیں، عالمی نشریاتی ادارے سوال کرتے ہیں، تو خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو ان کا کلچر ہے، وہ پابندی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بھائی کلچر میں اگر جہالت ہو تو اس کلچر کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے تعلیم، بچیوں کو تعلیم نہ دینا اسلامی کلچر نہیں ہے، وہ افغان کلچر بھی نہیں ہے، کیونکہ افغانستان میں بیچ میں ایسے دور اقتدار بھی آئے ہیں، ایسی حکومتیں بھی آئی ہیں جہاں پر بچیوں کی یونیورسٹیاں تھیں، جہاں پر افغانستان ایک کھلا معاشرہ تھا، کہتے ہیں کابل اور قندھار بڑے خوبصورت اور بارونق شہر ہوا کرتے تھے، لیکن طالبان کی جو سوچ تھی اس کو افغان اور پشتون کلچر قرار دے کر، اگر کلچر ہوگا بھی تو پھر کلچر کسی بھی ایک طبقے کو، عورت کو، بچیوں کو، بچوں کو سپریس رکھنے کی اجازت اس کلچر میں نہیں، یعنی کلچر کو نہیں دی جانی چاہیے۔ تو یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا کہ بھائی جو شخص عورتوں کی تعلیم کا دشمن ہو، مخالف عورتوں کی تعلیم کا، اس شخص کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا اگر چانسلر ہم بناتے ہیں 10 سال کے لیے، تو یہ کیا عورتوں کی توہین نہیں ہوگی؟ آرٹیکل لکھنے والی یہ بھی سوال کر رہی ہے۔ پھر دوسری چیز کہ جو شخص جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی عورتوں کے اوپر الزام لگائے، کیا وہ شخص ہو سکتا ہے آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کا چانسلر؟ سوال تو بڑے ویلڈ ہے۔ اب میں آتا ہوں وہ جو میں پہلے گڑبڑ کر رہا تھا، 21 جون 2021 کا انٹرویو عمران خان صاحب کا، پاکستان میں کچھ جنسی زیادتیوں کے پیدر پہ واقعات ہوئے، جس میں 5-7 سال کی بچیوں تک کو جنسی ہوس کا شکار بنایا گیا، ان کو مار کر پھینک دیا گیا۔ سوال ہوتا ہے کہ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو وہ صاحب عمران خان صاحب فرماتے ہیں، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، جی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، پڑھائی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتی، جہالت جو ہوتی ہے نا وہ پڑھائی سے ختم نہیں ہوتی، شعور تعلیم نہیں دیتا، شعور آپ کی تربیت ہوتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے۔ تو آپ آکسفورڈ کی ڈگری لے کر بھی اگر جاہل رہنا ہے تو آپ عمران خان صاحب کی طرح رہ سکتے ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر بچے اور بچیاں اور عورتیں چھوٹا لباس پہنیں گی تو پھر مرد روبوٹ نہیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تو جنسی زیادتی ہوگی۔ بالکل اس کے بعد برعکس جب یہ بعد میں یہ جو 9 مئی کیا کہ جی کیوں نہیں روکا گیا تھا ہمیں، ہم اگر آ رہے تھے جلانے تو ہمیں روک دیتے، ہمارے لیے دروازے کیوں کھولے؟ یعنی آپ کے لیے کوئی اپنے گھر کا دروازہ کھول دے کہ آئیں جی ہمارے گھر کے سامنے احتجاج کریں، آپ آگ لگا دیں۔ کوئی بچی چھوٹا وہ اپنا کیا ہوتا ہے پہنے، وہ جو پہنتے ہیں بچیوں کا کیا ہوتا ہے وہ پہنے، اور اس میں اگر بچی چھوٹی بچی اگر اس میں اس کی ٹانگیں ظاہر ہو رہی ہوں تو اس کے لیے اوریا مقبول جان اور عمران خان ٹائپ لوگ کہتے ہیں ننگی ٹانگیں بچیوں کی، مطلب ان کو شرم حیا نہیں آتی۔ تو یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ جی عمران خان اگر چانسلر بن جاتا ہے تو پاکستان کی عزت ہوگی۔ عزت ہے پاکستان کی؟ کیا لکھا جا رہا ہے دنیا میں کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک، وہاں پر ایک انتہا پسند وزیر اعظم تھا جو عورت کی تعلیم کا دشمن اور جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کا ذمہ دار بھی بچیوں کو قرار دیتا رہا۔ یہ لکھا جا رہا ہے آرٹیکل میں۔ یہ ہماری عزت ہو رہی ہے، یہ ہماری تقریب ہو رہی ہے، یہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے، اور عمران خان کی وجہ سے انٹرنیشنل بےزتی ہو رہی ہے ہماری۔ دوسرا، اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا۔ کبھی بھی جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، تو عمران خان کہتے نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل میں یہ حوالہ بھی دیا جا رہا ہے۔ ابھی اس میں میں دیکھ رہا تھا کسی صاحب نے عمران خان کا شجرہ نسب جاری کیا، تو اس میں پتہ نہیں، بہرحال اس میں عمران خان کے 2 بیٹوں کا تو ذکر تھا، لیکن ابھی اس میں یہ ذکر نہیں ہے جو وہاں کے معاشرے کے لیے زیادہ خطرناک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے
ٹیہریان کو ابھی تک اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو زبانی کلامی ایک عدالت میں کیا ہے، وہاں کیا ہے، یہاں پاکستان میں نہیں کیا، تو وہ ان کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو ایک ٹرول ہے جو خواتین کے دشمن ہے، خواتین دشمن اینڈریو ٹیٹ، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا ایک بندہ ہے جو خواتین کے متعلق متنازع بیانات دیتا ہے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں یہ خلیل الرحمان قمر، وہ سم تھنگ، وہ کیا نام تھا اس کا، پتہ نہیں کیا، جس نے سندھیوں کے متعلق بھی بکواس کی تھی، تو وہ ان سے اس طرح کی شخصیت سے عمران خان صاحب کو تشبیہ دی گئی آرٹیکل میں۔ یہ پاکستان کی عزت ہو رہی ہے۔ الیکشن کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن بس اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو عمران خان کے مقابلے میں ایلش انجولینی ہیں، وہ جو پہلی خاتون چانسلر ہو سکتی ہیں، ان کو کہا گیا کہ وہ غیر سیاسی ہیں، وہ یونیورسٹی کے لیے اثاثہ ہو سکتی ہیں، اور یونیورسٹی کی عزت اور تکریم میں اس میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو پاکستان میں 14 سال کی سزا ہے، تو 10 سال کے لیے چانسلر منتخب ہونا ہے، چانسلر تو ہر وقت دستیاب چاہیے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو پوائنٹ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان چانسلر کا الیکشن لڑنا کیوں چاہ رہے ہیں۔ تو 10 سال کے لیے چانسلر ہوں گے اور 14 سال کی سزا ہے، اگر ان کی سزا ختم نہیں ہوتی تو وہ تو دستیاب نہیں ہوں گے، تو ان کو چانسلر منتخب ہی کیوں کیا جائے؟ پہلے ان کی وہ خصلتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ انتہا پسند ہے، وہ طالبان دوست ہے، وہ عورت دشمن ہے، وہ عورت کی تعلیم کا دشمن ہے۔ جو عورت کی تعلیم کا دشمن ہو، دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے اور قدیم تعلیمی ادارے کا چانسلر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو عورتوں کی توہین ہے۔ لیکن جو سوال جو امپورٹنٹ ہے، وہ جو میری نظر میں، باقی تو چیز ہمیں پتہ تھی نا، لیکن جو چیز کہ جی یہ صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ صاحب کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آزاد تھے کیوں نہیں پہلے لڑا انہوں نے الیکشن؟ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے تب بھی لڑ لیتے، اب کیوں لڑ رہے ہیں؟ بنیادی طور پر چیز جو ایک عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو نظر آ گئی کہ بھی پاکستان میں جیل سے اس نے ویسے رہا نہیں ہونا، انہوں نے ترلے کر کے دیکھ لیے، پیغام بھیج کر دیکھ لیے، آرمی چیف کے مطلب وہ ہوتا ہے نا غائبانہ پاؤں پکڑ کے دیکھ لیے، موڈ پالش کر کے دیکھ لیے، دھمکیاں دے کے دیکھ لیے، الزامات لگا کر دیکھ لیے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اب تو پھر وہ جھاڑو اور پھر رہا ہے نا، میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ بھائی جن ججز کے لیے سمجھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب ان کے پیچھے پڑ گئی اسٹیبلشمنٹ۔ سیدھی بات ہے، اس میں کھلی ڈلی بات ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو کیوں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان سے فرار کا راستہ مل جائے، کہ پھر اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ برطانیہ حکومت پر پریشر ڈالے کہ دیکھیں جی ہمارا چانسلر جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو رہا کروائیں، اس کو یہاں بلوائیں۔ پھر آکسفورڈ کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جتنے بھی آکسفورڈ سے ڈگریاں لے کر گئے ہوئے ہیں، کوئی کہاں وزیر اعظم بنا ہوا، کوئی کہاں صدر، کوئی کسی ملک کا وزیر خارجہ ہوگا، کوئی کسی ملک کے بڑے پالیسی ساز ادارے میں ہوگا، کوئی کسی فوج میں ہوگا، پتہ نہیں کدھر کدھر ہوں گے لوگ، وہ انفلوئنس کریں گے، وہ پاکستان کی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ بھائی ہمارے ہیرے کو باہر نکالو بھائی، یہ ہمیں چاہیے، یہ تو ہم نے آکسفورڈ کا اس کو چانسلر بنایا ہے۔ لیکن یہ جو آرٹیکل اس سے پہلے چھپا دی میل میں، اور یہ جو دی گارجین میں آرٹیکل چھپے، انہوں نے اچھی خاصی عمران خان صاحب کی واٹ لگا دی ہے۔ عمران خان کی لگائی واٹ، اور ہمیں بھی انہوں نے آئینہ دکھایا ہے کہ بھائی پاکستانی ہو، یہ ہے تمہارا لیڈر، یہ ہے، اس کو منتخب کیا تھا، اور اب کہتے ہو کہ اس کو آکسفورڈ کا چانسلر بھی بنائیں، جس کے عورتوں کے متعلق نہ خیالات ٹھیک ہیں، نہ جس کو جو اظہار رائے کی آزادی میں یقین رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ جو چائنا میں مسلمان ہیں ان کے متعلق چور سے جب سوال پوچھا گیا تھا کہ وہاں پر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو کہا نہیں وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ایسا۔ اور جب اظہار رائے کی آزادی پر وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے اظہار رائے کی آزادی، وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے بطور وزیر اعظم وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ایسا شخص آپ نے منتخب کیا تھا، اور ایسا شخص اب آکسفورڈ کے گلے ڈالنے لگے ہیں آپ لوگ۔ تو عمران خان اپنی نہیں، ہم سب کی عالمی سطح پر بےزتی کروانے لگے۔ لیکن ان آرٹیکلز کی وجہ سے جو باخبر لوگ ہیں، جو نظر رکھے ہوئے ہیں آکسفورڈ کے چانسلر کے الیکشن کے اوپر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو نامزدگی ہے اس کو، الیکشن تو دور کی بات ہے، نامزدگی کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ زلفی بخاری صاحب جنہوں نے یہ سارا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، بیڑا ہوتا ہے بیڑا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے،
پاکستان کے خلاف. ہاں پاکستان کے خلاف سازش وہ تھی جو طالبان کی حمایت کر کے کی گئی تھی، وہ تھی کہ بچیوں کے خلاف بیانات دے کر کی گئی تھی اور عورتوں کی تعلیم کے متعلق بیانات دے کر. ان کے دور میں تو کہا جاتا ہے بچیوں کی تو جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے مخلوط تعلیمی نظام نہیں ہونا چاہیے. موبائل بچوں کو بے راہ کرتے ہیں، موبائل بچوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، انٹرنیٹ بچوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور خود اپنی کی بورڈ واریئرز اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا تھا. بہرحال عالمی سطح پر عمران خان صاحب کی منافقت جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. جو سوچ کر الیکشن لڑا جا رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو گلے پڑ گیا، وہ الٹ پڑ گیا عمران خان صاحب کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.